بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج مارچ کی 15 تاریخ ہے اور ہمارا جو رسالہ چل رہا ہے الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فهو مذہبی. اس میں ہم جو ہے وہ کئی چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کا مطالعہ کر رہے تھے. امید ہے کہ آپ کو اسکرین پر واضح طور پر چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. اچھا، کل ہم نے جو بحث کی تھی وہ میں نے انتہائی تفصیل سے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کسی روایت کو ہم مذہب امام بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کا التزام کرنا ہوگا. دو چیزوں کے یعنی وہ دعویٰ جو ہے دو چیزوں پر موقوف ہوگا. پہلا تو یہ کہ یہ بات یقینی طور پر ہمیں معلوم ہو کہ جس روایت کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ امام کا مذہب ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ حدیث امام تک نہیں پہنچی تھی. لیکن اگر وہ حدیث امام تک پہنچی ہے اور امام نے پھر بھی اسے جو ہے وہ نہیں اپنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کسی نہ کسی قسم کی تعویل کی گئی ہے اور کوئی اور مسئلہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ قابل استدلال نہ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث مذہب امام ہونا چاہیے تھا، دعویٰ کرنے والے کو حدیث کے متعلق حدیث دانی، علم الرجال، علم الاسناد اور اسی طرح علم فقہ اور اصول قواعد بالخصوص استنباط کرنے کے قواعد یہ معلوم ہونے چاہیے. اگر یہ معلوم نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں جن کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ ان دو چیزوں پر یہ دعویٰ جو ہے یہ موقوف ہوتا ہے. تو جو دوسری چیز بیان کی تھی امام اہل سنت نے اس کو چار منازل کے اندر تقسیم فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے ہر آنے والی جو منزل ہے وہ گزشتہ منزل سے زیادہ سخت ہے. جو پہلی منزل بیان فرمائی وہ کون سی ہے؟ پہلی منزل حدیث کے راویوں کے متعلق تھی. اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اس مدعی کو راویوں کے قابل اعتماد ہونے میں سچائی اور میں حافظے اور حدیث کو یاد رکھنے کے مراتب معلوم ہوں. ٹھیک ہے، راوی قابل اعتماد ہے، سچا ہے یا نہیں ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، حدیث کو یاد کرنے کے حوالے سے مضبوط ہے، متوسط ہے، کمزور ہے، کس طرح کا حافظہ ہے راوی کا. اسی طرح ہر راوی کے بارے میں اسماء الرجال میں جو اقوال ائمہ ملتے ہیں، امام ذہبی کے اقوال ہیں، امام ابن حجر کے اقوال ہیں، بڑے بڑے جو ائمہ اسماء الرجال ہیں ان کے جو اقوال ہیں. جیسے مثال کے طور پر امام دار قطنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس بندے کو امام دار قطنی نے جو ہے وہ ضعیف قرار دیا اس کو کوئی صحیح قرار نہیں دے سکتا. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے. تو
ائمہ اسماء الرجال کے اقوال اس راوی کے بارے میں کیا ہیں؟ اچھا، صرف ایک راوی کی بات نہیں ہو رہی یہاں، جو علم حدیث میں احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جتنے راوی ہیں آپ کو ان سب کا معلوم ہونا چاہیے۔ صرف ایک شخص کا جو ہے وہ معلوم ہونا ضروری نہیں ہے کہ ایک دو پانچ دس راویوں کے حالات معلوم ہے، نہیں بھائی، سارے راویوں کے۔ اور علماء سیر اور علماء اسماء الرجال نے جو راویوں کو جمع کیا ہے تو بعض نے مختلف تعداد بیان کی ہے، تو کم و بیش غالباً 3.5 لاکھ کے قریب راوی احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ ہم تو عموماً جو کتابیں پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہم صحابی کا نام جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، جناب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فلاں صحابی سے فلاں صحابی سے، لیکن جو اصل میں علم الاسناد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو پوری سند معلوم ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو میں نے 3.5 لاکھ بتائی تو اس صورت میں بتائی جو ہمارے پاس کتابیں بن چکی ہیں، اس کے بعد بھی تو روات آتے گئے اور بہت ساری چیزیں ہوتی گئی، لیکن کم از کم جن کے حالات محفوظ ہو سکے ان کے اگر ہم ایک اندازہ بھی لگائیں، چلے 3.5 لاکھ نہ بھی مانے، 1 لاکھ مان لو، 1 لاکھ افراد کے حالات، ان کی سچائی، ان کا حافظے میں مراتب، یہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا کوئی آسان کام ہے؟ کوئی سمپل سا کام ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ چیزیں یاد رکھ سکتا ہے؟ ہم مثال کے طور پر اگر ہم مطالعہ پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں یا ہسٹری پڑھتے ہیں، تو پاک اسٹڈیز کے اندر جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کے واقعات اور پاکستان بننے کے بعد کے واقعات، چند انگریزوں کے نام، چند مسلمان جو اس وقت پاکستان بننے کی جد و جہد میں کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اور مسلمان لیڈرز جو تھے، ہمیں ان کے حالات زندگی بھی آج تک صحیح سے یاد نہیں ہو سکے۔ اہ، اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وصال کو ہم جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں تو ہم اس حیثیت سے کہ بھائی اس دن چھٹی ہے یا نہیں ہے، ورنہ ہمیں یاد نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جی، قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے اور کن کن شہروں میں گئے، کس کس سے کس کس عمر میں ملاقات کی، عمر کے آخری حصے میں ان کی طبیعت کیسی تھی، کیا کیا چیزیں تھیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو چلے ہمارے ملک کے متعلق یہ چیزیں ہیں نا، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ علم حدیث میں وہ راوی جو ملک شام کا ہے، یا وہ راوی جو کہ مثال کے طور پر کوفے میں رہنے والا ہے، وہ راوی جو عراق میں رہنے والا ہے، اب اس کے حالات کتنے مشکل ہیں۔ یہ پہلی منزل ہے کہ جس میں ہمیں اس کے متعلق ساری معلومات حاصل ہونی چاہیے، ہر راوی کے بارے میں۔ ایک راوی کی یہاں پھر میں بات کر رہا ہوں کہ جس حدیث میں آپ بات کر رہے ہیں صرف اس کی بات نہیں ہے، کہ مثال کے طور پر جناب میں جو ہے وہ فقہ حنفی پر اعتراض کرنے والا ہوں اور صرف رفع یدین کی جو حدیثیں اس کے راویوں کے حالات زندگی یاد کیے، نہیں بھائی، یہ پہلی منزل نہیں ہے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ مجھے ان سارے راویوں کے حالات معلوم ہونے چاہیے جن کا احادیث مبارکہ سے تعلق ہے، کیونکہ کبھی بھی کوئی بھی حدیث استدلال کے لیے میرے سامنے آ سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ان کے متعلق جو کل بھی ہم نے پڑھا، آج بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے متعلق ائمہ اسماء الرجال کے اقوال کیا ہیں، اور راوی میں طعن و اعتراض کے وجوہات، اور راوی کے قابل اعتماد ہونے کے مراتب پتہ ہوں، جرح کہاں مقدم ہے، تعدیل کہاں مقدم ہے۔ یہ آپ کو شاید پتا ہوگا، اصول حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، جرح و تعدیل یہ پورا ایک علم ہے، علم میں جرح و تعدیل۔ جرح کہتے ہیں کسی راوی کے اندر جو عیوب ہیں ان کو بیان کرنا، اور تعدیل راوی کی عدالت کو بیان کرنا۔ اب ایک راوی ہے، اس کے متعلق بعض ائمہ نے جرح کی ہے، بعض نے اسی راوی کی تعدیل کی ہے۔
تو اب یہ اصول حدیث میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ جرح کہاں مقدم ہوتی ہے اور تعدیل کہاں مقدم ہوتی ہے۔ دو آئمہ نے، مثال کے طور پر ایک راوی ہے، اس کے متعلق امام ابن حجر اسقلانی نے جو ہے وہ تعدیل کی ہے، اس کو عادل کہا ہے، جبکہ امام ذہبی نے اس کو جو ہے وہ اس کی جرح کی ہے، اسے مثال کے طور پر متہم بالکذب کہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جرح مقدم ہے یا تعدیل مقدم ہے؟ تو ویسے تو سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ جرح مقدم ہوتی ہے تعدیل پر، لیکن جو ہے اگر جرح مبہم ہو تو پھر تعدیل کو دیکھا جاتا ہے، اگر تعدیل مفصل ہے تو پھر تعدیل کو تقدم حاصل ہوگا۔ مبہم اور مفصل ہونے میں یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ مبہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ کہا کہ یہ متہم بالکذب ہے، بس اس کی تفصیل بیان نہیں کی، تو یہ جرح مبہم ہے۔ اور مفصل یہ ہوتا ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے کہ یہ متہم بالکذب کیوں ہے۔ تو جرح یا تعدیل میں جو تفصیلی ہوگا اسی کو تقدم حاصل ہوگا۔ اسی طرح راوی میں طعن پر ابھارنے والی چیزیں کون سی ہیں، راوی کن چیزوں کی بنیاد پر لائق اعتماد ہوتا ہے، کہاں راوی نے تحقیق سے کام لیا، کہاں سستی سے، یا راوی کو صحیح قرار دینے میں محدث نے کہاں تحقیق سے کام لیا، کہاں نرمی برتی، ان تمام باتوں کا علم ہو۔ نیز خاص اس حدیث کے راوی کا مرتبہ صحیح یا ضعیف ہونے میں کیا ہے، اس کے لیے اس راوی سے متعلق تمام اقوال معلوم ہو۔ اب خاص اس حدیث کے راوی کی بات ہو رہی ہے، جیسے میں نے مثال دی رفاع یدین ہے، تو اس کے اندر جتنے راوی آتے ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، ان کے متعلق تو مزید ہم کو معلومات حاصل ہونی چاہیے، تمام اقوال اس کے متعلق معلوم ہوں، چاہے وہ اقوال اس کے موافق ہوں یا اس کے مخالف ہوں، راویوں نے کہاں خطا کی اور کہاں انہیں وہم لاحق ہوا، ان تمام باتوں پر اطلاع ہو۔ حدیث کے راویوں کے نام، ان کے القاب، ان کی کنیتیں، ان کے نسب، راویوں کو جن مختلف طریقوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے حدیث میں تدلیس کرنے والے بزرگ، ان سب کا علم ہو، اور اگر کوئی راوی مبہم ہے اس کی تعیین کی یہ کون ہے، بعض اوقات راوی کا نام نہیں پتا ہوتا تو اس کو متعین کرنا کہ یہاں عبداللہ کا ذکر ہے، حدیث کے اندر جو ہے وہ عبداللہ آتا ہے، جیسے سمعت عبد اللہ، اب تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ سے سنا ہے، تو عبداللہ دو ہیں، ایک عبداللہ ابن عمر ہیں اور ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور ایک عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عباد اللہ الثلاثہ ان کو کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس۔ اب راوی کہتا ہے کہ سمعت عبد اللہ، میں نے عبداللہ سے سنا ہے، کس عبداللہ سے سنا ہے، ابن عمر سے، ابن عباس سے، یا ابن مسعود سے؟ تو بعض اوقات راوی مبہم ہوتا ہے، اس کی تعیین کی جاتی ہے کہ یہ کون ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ متعدد راویوں کے نام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کے باپ کے نام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، یا یوں ہوتا ہے کہ نام لکھنے میں ایک جیسے ہوتا ہے مگر پڑھنے میں مختلف ہوتے ہیں، جیسے مصور اور مصور۔ تو ایسی جگہوں میں ہر راوی کی تعیین ہو کہ یہاں کون سا راوی مراد ہے، راویوں کی ولادت و وفات کی جگہ اور رہائش کے علاقے، یعنی شہر اور جن علاقوں کی طرف سفر کیا اور جن راویوں سے ملاقات ہوئی، جن سے حدیثیں سنی، نیز اس راوی کے اساتذہ کون سے ہیں، اس کے شاگرد کون ہیں، ان سب چیزوں پر مکمل اطلاع ہو۔ نیز حدیث کے لینے کے طریقے اور آگے بیان کرنے کے طریقے اور تدلیس اور اس بات کا علم ہو کہ اگر راوی کا حافظہ آخری عمر میں متغیر ہو گیا تھا تو حافظے کے متغیر ہونے سے پہلے کن لوگوں نے اس راوی سے حدیث روایت کی اور بعد میں کن لوگوں نے روایت کی، اور وہ کون سے ہیں جنہوں نے دونوں حالتوں میں حدیث ہے۔ بھائی دیکھیں نا، ایک راوی کی کا حافظہ متغیر ہو گیا آخری عمر میں، ٹھیک ہے، تو حافظہ متغیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں بھول رہا ہے، تو اگر کسی نے اس راوی سے حدیث جو ہے حافظہ متغیر ہونے کے بعد لیا ہے تو اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے، قابل استدلال نہیں سمجھیں گے، وجہ یہ ہے کہ حافظہ کمزور ہو چکا ہے، لیکن اسی راوی سے روایت حافظہ کمزور ہونے سے پہلے لیا گیا تھا، اگرچہ بعد میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا لیکن روایت پہلے لی گئی ہے اس سے، تو پھر اس کی روایت قابل اعتماد ہوتی ہے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اچھا، اسی طرح اور بعد میں کن لوگوں نے روایت کی، اور وہ کون سے ہیں جنہوں نے دونوں حالتوں میں حدیث روایت کی، پہلی منزل میں بیان کردہ تمام چیزوں کا جسے علم ہو اور ان پر مہارت ہو، وہ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے، ابھی اسے حدیث سے استدلال کرنے کی اجازت نہیں ہے،
اسے تو صرف ابھی اتنا کہنے کی اجازت ہوگی ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد کہ اس راوی کے سوری اس حدیث کی سند کیسی ہے، آیا یہ سند صحیح ہے، ضعیف ہے، یا جو ہے یہ جو لکھا ہوا ہے کہ صحیح ہے، حسن ہے، صالح ہے، ساقط ہے۔ یہ سندن حدیث کی قسمیں ہیں، اصول حدیث میں پڑھی جاتی ہے۔ ساقط ہے، باطل ہے، معدل ہے، مقطوع ہے، یا مرسل ہے، یا متصل ہے۔ یہ آپ کہہ سکیں گے، پہلی منزل جس نے عبور کر لی وہ کہہ سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پہلی منزل پر بھی لوگ نہیں پہنچے ہوتے، چند راویوں کے نام رٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو امام اعظم کے سامنے جا کر کھڑا کر دیتے کہ جی نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو یہ روایتیں نہیں ملی تو ہمیں مل گئی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ انسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ پہلی منزل تک بھی نہیں پہنچا ہوتا۔ بہرحال یہ مجتہدانہ صفات اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بیان کر رہے ہیں۔ پھر دوسری منزل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسری منزل یہ ہے، اچھا جب آپ کو یہ چیزیں، اچھا دوسری منزل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلی منزل کو چھوڑ دیا، یعنی اب آپ کو جب سند کا علم ہو گیا، اب آگے جو حدیث سے استدلال کرنے والا شخص ہے، کسی حدیث کو مذہب امام بنانے والا شخص ہے، اس کے اندر کیا کیا قابلیت مزید ہونی چاہیے، یہ ہے دوسری منزل۔ دوسری منزل یہ ہے کہ حدیث کی جتنی اور جس قسم کی بھی کتابیں ہیں، اللہ اکبر، مثلا صرف صحیح حدیثیں جمع کرنے کا التزام کرنے والی کتاب ہے، فقہی ابواب کی ترتیب والی ہے، یا ایک ہی صحابی کی تمام روایتیں ایک جگہ جمع کرنے والی کتاب ہے جس کو مسند کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی والی جو ہے وہ جامع ہے، اور دوسری کا نام ذہن میں نہیں، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے تو اس کی اصطلاحات کو استعمال کیا ہے۔ منزل اول بیان ہوا، منزل دو یہ دیکھیں۔ چلیں یہاں سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کلمات مبارکہ۔ صحاح و سنن، ہاں پہلی جو ہوگی صحاح کہلائے گی، دوسری سنن کہلائے گی، جس میں جو ہے فقہی ابواب کے ساتھ ترتیب بیان کی جائے حدیثوں کی۔ مسانید، ایک ہی راوی یا مختلف راویوں کے اعتبار سے حدیثوں کی ترتیب بیان کی جائے۔ جوامع و معاجم و اجزاء وغیرہ کتب حدیث میں اس کے طرق مختلفہ و الفاظ متنوعہ پر نظر تام کرے کہ حدیث کے تواتر یا شہرت یا فردیت نسبیہ یا غرابت مطلقہ یا شذوذ و یا نکارت و اختلافات رفع و وقف و قطع و وصل و مزید فی متصل الاسانید و اضطرابات سند و متن وغیرہ پر اطلاع پائے، نیز اس جمع طرق و احاطہ الفاظ سے رفع ابہام و دفع اوہام و ایذاء خفی و اظہار مشکل و ابانت مجمل و تعیین محتمل ہاتھ آئے۔ ولہذا امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں ہم جب تک حدیث کو 60 وجہ سے نہ لکھتے، اس کی معرفت نہ پاتے، اس کے بعد اتنا حکم کر سکتا ہے کہ حدیث شاذ یا منکر، معروف یا محفوظ، مرفوع یا موقوف، فرد یا مشہور کس مرتبے کی ہے۔ اب ذرا اس کی آسانی سے ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری منزل یہ ہے کہ حدیث کی جتنی اور جس قسم کی بھی کتابیں ہیں، مثلا صرف صحیح حدیثیں جمع کرنے کا التزام کرنے والی کتاب ہے، فقہی ابواب کی ترتیب والی ہے، یا ایک ہی صحابی کی تمام روایتیں ایک جگہ جمع کرنے والی کتاب ہے، یا ایک شیخ کی حدیثیں جمع کرنے والی ہے، یا ایک خاص موضوع سے متعلق ہے، الغرض ہر قسم کی کتب احادیث میں خاص مطلوبہ حدیث کی تمام سندیں اور جملہ سندوں کے اعتبار سے مختلف الفاظ پر گہری نظر ہو، تاکہ اس سے پتہ چلے کہ یہ حدیث اتنے کثیر افراد کی روایت کردہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ مختلف طریقوں سے اس کی سندیں جمع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے کثیر افراد نے اس کو روایت کیا ہے، جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، یا ان سے کچھ لوگوں نے روایت کیا ہے، یا صرف ایک ایک راوی نے روایت کیا ہے، یا وہ حدیث ایک خاص راوی کے اعتبار سے فرد ہے۔ نیز اسے یہ بھی علم حاصل ہو کہ یہ حدیث ایسی تو نہیں کہ جس میں ایک معتمد ثقہ راوی نے اپنے سے زیادہ معتمد ثقہ راوی کی مخالفت کی ہے، یا ایک ضعیف راوی نے کسی معتمد
کی مخالفت کی ہے۔ نیز تمام کتب احادیث اور تمام سندیں اور تمام مختلف الفاظ دیکھنے سے بھی علم حاصل ہو کہ کس نے اس حدیث کی سند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، اور کس نے صرف صحابی تک، یعنی کس نے جو ہے اس کو متصل کیا اور کس نے مرسل کیا، اور کس نے سند کو صرف تابعی تک پہنچایا۔ اور یہ بھی علم حاصل ہو کہ حدیث ایسی تو نہیں ہے کہ جس میں سند ظاہراً متصل ہے مگر دوسرے راوی نے درمیان میں ایک راوی کی زیادتی کی ہے، اور جس نے اس راوی کا ذکر نہیں کیا کیا وہ زیادہ معتبر ہے، نیز اسے سند اور متن میں اضطراب پر اطلاع حاصل ہو۔ جب حدیث کے تمام مختلف الفاظ اور تمام سندوں کو جمع کیا جائے گا تو اس سے حدیث کی سند یا الفاظ میں پائے جانے والا ابہام دور ہوگا اور وہم ختم ہوگا۔ جب آپ ایک حدیث کی 10 سندیں جمع کریں گے، 10 طرح کے الفاظ جمع کریں گے، حدیث وہی ایک ہوگی، سندیں مختلف ہوں گی، الفاظ اس میں مختلف ہوں گی، تب آپ کو پتہ چلے گا بھئی ایکوریٹ الفاظ یہ ہیں، فلاں راوی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا، فلاں راوی نے ان الفاظ کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں جو ہے وہ ایک سند کوئی بندہ پیش کر دیتا ہے اور اس میں راوی نے وہ الفاظ بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اصل حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہوتے۔ تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ 8-10 سندوں کو لے کر دیکھا جاتا ہے کہ اس حدیث کے ایکچول اوریجنل الفاظ کون سے ہیں، اور پوشیدہ بات واضح ہوگی اور مشکل و مجمل بات ظاہر ہوگی۔ اسی وجہ سے امام ابو حاتم رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہم جب تک حدیث کو 60 طریقوں یعنی سندوں اور الفاظ سے نہ لکھ لیتے اس وقت تک حدیث کی پہچان حاصل نہ ہوتی۔ 60 طریقوں سے صرف ایک حدیث کو جب تک نہ لکھتے تب تک ہمیں اس کی پہچان حاصل نہ ہوتی۔ جب کوئی شخص مذکورہ تمام باتوں کو جان لے گا تو اسے صرف اتنا علم حاصل ہوگا کہ حدیث کیسی ہے، اس میں معتمد راوی کی اپنے سے زیادہ معتمد راوی سے مخالفت ہے یا نہیں ہے، اس میں زیادہ ضعیف کی کم ضعیف راوی سے یا ضعیف کی ثقہ راوی سے مخالفت ہے یا نہیں، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے یا صحابی تک، اس حدیث کو ایک آدمی نے روایت کی ہے یا بہت سارے لوگوں نے، وغیرہ۔ اس منزل پر پہنچ کر آپ کو صرف اتنا علم حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ جو خلاصہ ہے اس میں آپ کو یہاں پر کچھ اصطلاحات بھی ملیں گی اصول حدیث کی نا، صحیح، حسن، صالح، ساقط، معدل، مقطوع، مرسل، متصل، ان کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہ ہے دوسری منزل۔ پھر تیسری منزل کون سی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ابھی بھی بندہ جو ہے اس لیول پر نہیں پہنچا کہ حدیث سے جو ہے وہ استدلال کر سکے۔ تیسرا جو لیول ہے، تیسری جو منزل ہے، وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کٹھن ہے، وہ تھوڑی سی تفصیلی ہو جائے گی۔ اس کو انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے وہ پھر کل بیان کریں گے، تیسری اور چوتھی منزل کو۔ آج ہم نے پہلی اور دوسری منزل کو دیکھا۔ تو کوئی سوال وغیرہ ہو اس کے حوالے سے تو جو ہے وہ ارشاد فرما دیں۔ اچھا، یہ اسکرین صاف نظر نہیں آ رہی، کسی کو بھی صاف نظر نہیں آ رہی یا بعض کو صاف نظر نہیں آ رہی؟ یہ نہیں، نیٹ کا نظر تو آ رہی مسئلہ تھی قبلہ، لیکن بیچ میں تھوڑی یہ یا تھوڑا سا نیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، ٹینشن نہ لیا کریں، انشاءاللہ مسئلے کی بات نہیں۔ ویسے جی، کوئی ویسے اکثر صاف تھی، لیکن بیچ میں تھوڑا سا تھا۔ چلیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سوال وغیرہ ہو تو ارشاد فرما دیں، سوال ہو تو ارشاد فرما دیں۔ صحیح، ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، سمجھ میں آ گئی۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، عرض یہ کرنی تھی کہ بس وقت اگر کسی اسلامی کا سبق رہ جاتا ہے، ہم، حالانکہ رات میں نے سبق پڑھا تھا، لیکن یہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل اپنی شروع کرا دی ہے، لیکن یہ نا انشار ہے کہ مکمل سبق سمجھ نہیں ہے پچھلا، پھر اب یہاں سے کیا شروع کر رہے ہیں، منزل کس چیز کی ہے، کیسے شروع کرنا ہے، اور کہاں سے کون سا ٹاپک شروع ہوا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی۔
اچھا یہ سمجھ میں نہیں ہے آپ مقصد منظر تو سمجھ آ گئی، اس مکمل پڑھ لیا، لیکن مقصد کس چیز کی شروع ہوئی ہیں اور کیسے شروع ہوئی ہیں، اس لیے ہمارا اور ٹاپک تھا، یہاں سے اور نیا ٹاپک شروع ہو گیا۔ نہیں یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے۔ مائک بند کر، مائک بند کر، جب بھی گفتگو ختم ہو تو مائک ضرور بند کیا کریں۔ اچھا یہ ایسا ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ یہاں پر جو ہے وہ بات یہ ہوتی ہے کہ کل کا جو آپ کا لیکچر تھا نا وہ بہت اہم تھا عامر بھائی، تو یہ جو ہے آپ کل کا لیکچر ضرور سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم بات کہاں سے اور کس طرح سے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ سن کے پھر۔ جی جی کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں۔ اگر جزاک کوئی اللہ۔ سوال کرنا چاہیں ارشاد فرمائیں، اسباق سمجھ میں آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سبق سمجھ آ رہا ہے، تو موضوع سے ہٹ کر ایک سوال آپ سے عرض کرنا تھا۔ وہ بار شریعت کے اندر ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا، اوقات مکروہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ طلوع و غروب، نصف النہار، ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض نہ